اب یہ ہو گیا غسل، ٹھیک ہے. غسل کے بعد پھر کفن، سب کچھ تولیہ نیا لینا لازمی نہیں، ٹھیک ہے. بعض لوگ نئے تولیہ لیتے ہیں، ہاں پھر استعمال میں جو پاک صاف تولیہ اس سے آپ سکھا سکتے ہیں. اور نیا تولیہ اگر آپ لیں گے اور اس میت کے پیسوں سے لیں گے تو پھر سارے ورثاء سے اجازت لینا لازمی ہے. اس میں نابالغ بھی ہوں گے، وہ اجازت کے قابل ہی نہیں، تو ان کا ناحق مال ہوگا. یہ ہم لوگ بہت اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، میت کے کپڑے بس جس کا دل چاہ دے دیے، جو کر لیے نہیں. یہ سارے ورثاء کو بٹا کے ایک ایک چیز تقسیم ہوگی، کیونکہ جیسے ہی میت مر جاتا ہے تو اس کے بچوں میں اس کی ساری چیزیں اس کی ملک منتقل ہو جاتی ہے. کوئی چاہے کوئی نہ چاہے اس کا ایک پیالہ ہو اس میں بھی سب شریک ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو ہمارے یہاں سے بالکل بے احتیاطی کرتے ہیں، حصہ تقسیم نہیں کرتے. بولتے یار ابھی تو کفن بھی میرا نہیں ہوا، 1 سال 2 سال گزر جائے پھر دیکھیں گے، ادھر ختم ہو جائے پھر دیکھیں گے. وہ 2 سال بعد پھر سب لڑائی شروع کر دیتے. کوئی کہتے ہیں یہ میرا حصہ ہے، کوئی کہتے ہیں میرا حصہ ہے، کہ میں بڑا ہوں یہ میرا زیادہ ہے، کوئی کہتے ہیں میں نے زیادہ کمایا ہے. کیونکہ اس وقت تو والد کو 100 سال 2 سال ہو چکے ہوتے، تو وہ خوف اور درد اتنا نہیں ہوتا. شروع میں اگر کیا جائے تو خوف ہوتا ہے یار والد مرا ہے، لوگ ہنسیں گے، تو وہ بہنوں کو بھی حصہ دے دیا جاتا ہے. سب کو عام طور پہ بہنوں کو حصہ قاری الرحمان صاحب کہتے ہیں کالا کہتے، ہر کوئی کہتے ہیں خور اکرا بخشا لے. پھر کہتے ہیں ایسا نر آج تک پیدا نہیں ہوا جو کہ بہن کو حق بخش. یہ اور فاتحہ میں یہ کہتے ہیں اگر آپ لوگوں نے سنا، اور فاتحہ میں، کیونکہ یہ عام ہمارے معاشرے میں رواج ہے، جو بھائی ہے وہ بہنوں کو حق نہیں ہے. ہم کم از کم یہاں جو ہے ہم یہ عزم کر لیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسے نوبت آ جائے تو وہ ہم اپنے بہنوں کو حق دیں. اور بہتر یہ کہ والد سے مذاکرہ کر لیں. میں بتاؤں گا کہ والد سے مذاکرہ کرنے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد تقسیم کر دیں. اس کی کیا صورت ہے میں بتاؤں گا. اس کو ابھی یہ جو ہے، اب یہ ٹھیک ہے، فرض کر لو یہ چارپائی ہے، یہ چارپائی ہے. چارپائی پہ پہلے آپ نے لفافہ ڈالنا ہے، صحیح ہے، پھر ازار ڈالنا ہے، صحیح ہے، ازار، اور پھر اس کے بعد یہ قمیص ڈالنی ہے اس طرح سے کہ جس طرف اس کا سر ہوگا، یہ پکڑو وہاں سے، ادھر تھوڑا اس طرف کرو، یہ اس کا سر یہاں، ٹھیک ہے. اب میت کو لا کے ایسے، ہاں بالکل تھوڑا بات، یہ دیکھو، اللہ اکبر، یہ ہو گیا کفن، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اس میں دیکھو کون سا پہلے بایاں دایاں کفن کا. مفتی صاحب ٹھیک ہے، 3 سال جیسے اپنی زندگی میں چادر پہنتے ہیں نا، اسی طریقے پہ دائیں سے. دایاں تو کون سا ہے؟ یہ دائیں سے تو بائیں پہنتے ہیں نا اس کو، تو یہ ایسے کریں گے، ایسے جائیں گے، یہ ایسے جائے گا، یہ تو سلا ہوا ہوگا، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ٹھیک ہو گیا. یہ اس کا لفافہ ہو گیا. پھر یہ اس کا ازار ہو گیا. یہ اس کا لفافہ کچھ بڑا ہوگا ازار سے، ٹھیک ہے. یہ ایسے کر کے پھر اس کو آپ نے ایسے یہاں سے باندھ لینا، ایک ٹکڑا کاٹ کے یہاں باندھ لینا، پھر ایسے لے جانا، ایسے لے جانا، ادھر سے بھی کیسے سر اچھا ٹھیک ہے. یہ مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے بند کر لیا اس کو، یہاں سے آپ یا کفن کا اگر اضافی ہے اس کو ایسے کاٹ لینا ہے وہاں تک، رسی بنا، ٹھیک ہے، کاٹ لیا. پھر اس رسی سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایسے باندھ لینا. یہ باندھ کے نا وہ رسی آپ نے یوں کھینچنی ہے، میت کے پیچھے نیچے سے ایسے کھینچ کے یوں لانی ہے، صحیح، تاکہ یہ کفن نہ کھو. پھر یوں کھینچ کے یوں لا کے پھر یہاں واپس اس کو ایسے باندھ لینا. ٹھیک ہے. اگر ٹکڑوں میں بھی کر لیں اس کو، ہاں اگر بڑا ہے چھوٹا ہے تو 2 3